السلام علیکم۔ اس کا پارٹ 2 شروع کرتے ہیں ہم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کہانی کو آگے سے شروع کرتے ہیں۔ اچھا تو جی، کہانی کچھ یوں شروع ہوتی ہے۔ یہ تو تنگو کامل محمد کا گھر ہے۔ انہوں نے چونک کے سر اٹھایا تو منہ آدھا کھل چکا تھا اور پیشانی پہ پسینہ پھوٹنے لگا۔ تنگو کامل نے ہمارا لیپ ٹاپ چرایا؟ اوہ خدا، مجھے اٹھا لے۔ صبر کریں سر، صبر۔ میں باس کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ وہ چیخے تھے۔ میری کار سے ان کا لیپ ٹاپ چوری ہوتا ہے، اور چوری کرنے والا کون ہے؟ ہمارا سب سے بڑا حریف۔ یا اللہ، وہ اب تک کیا کچھ کر چکا ہوگا ہمارے ڈاکومنٹس کے ساتھ۔ انہوں نے پیشانی پہ ہاتھ رکھا اور آنکھیں بند کر لیں۔ مولیا نے جلدی سے پانی کا گلاس بھر کے ان کے سامنے کیا۔ انور صاحب نے جٹ گلاس اٹھایا اور گٹا گٹ پانی پی گئے۔ پھر گہری سانس لے کر خود کو نارمل کرنے لگے۔ ابھی تک تو میں نے سر کو یہ کہہ رکھا ہے کہ لیپ ٹاپ ٹھیک کروا رہا ہوں، چند گھنٹے سے زیادہ میں ان کو ٹال نہیں سکتا۔ اب بتاؤ۔ خود پہ قابو پاتے ہوئے فکر مندی سے پوچھنے لگے، وہ کتنی جلدی تنگو کامل کے گھر سے لیپ ٹاپ نکال کر لا سکتا ہے؟ کون؟ میرا دادا، جو خبر میں بیٹھا تمہیں خط لکھ رہا ہے۔ یو ایڈیٹ! انہوں نے زور سے میز پہ ہاتھ مارا۔ پانی کا گلاس تو کانپا ہی مولیا خود بھی اچھل ہی پڑا۔ میں وہ حالم کا پوچھ رہے ہیں آپ؟ مگر سر، وہ انویسٹیگیٹر ہے، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکے گا۔ اور مگر انور صاحب کے تاثرات اور لال انگارہ آنکھیں دیکھ کر وہ گڑبڑا کے اٹھا۔ میں کچھ کرتا ہوں، اس کی منت کرتا ہوں۔ انور صاحب نے خاموشی سے انگلی سے اسے قریب بلایا۔ وہ ڈرتے ڈرتے ان کی طرف جھکا۔ اگر وہ اتنا زور سے گرجے کہ مولیا بے اختیار پیچھے ہٹا۔ مجھے آج رات تک لیپ ٹاپ نہ ملا تو تمہاری نوکری گئی۔ جتنا پیسہ خرچ کرنا پڑے کرو، میں ساری رقم ادا کروں گا، لیکن مجھے وہ واپس چاہیے۔ راجر باس۔ اس نے اثبات میں زور زور سے گردن ہلائی، جلدی جلدی فائل سمیٹی اور باہر کو بھاگا۔ اپنے آفس میں آ کر اس نے دروازہ بند کیا اور کرسی پہ آ کے نڈھال سا گرا۔ مگر وقت مزید ضائع نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ایک نظر اپنی بیوی بچوں کی تصاویر کو دیکھا جو میز پہ رکھے فریمز میں لگی تھیں، اور پھر فون میں نمبر ملانے لگا۔ کالنگ حالم۔ جلد ہی اس نے فون اٹھا لیا۔ میں سوچ ہی رہا تھا کہ ابھی تک میری صبح خوشگوار کیوں گزر رہی ہے، کوئی نحوست کیوں نہیں گل رہی اس میں۔ فون کرنے کا شکریہ مولیا۔ اب بتاؤ کیا کام ہے؟ خوشگوار سی مردانہ آواز کانوں سے ٹکرائی تو مولیا کی صبح میں سارے زمانے کی نحوست گھل گئی۔ چہرے کے زاویے بگڑے مگر وہ ضبط کر کے مسکرایا۔ تمہارا شکریہ ادا کرنے کے لیے فون کیا تھا۔ ہو ہی نہیں سکتا، کام بتاؤ، وہ اب کے رکھائی سے بولا تھا۔ مگر یاد رکھنا، اگلے 4 دن میں مصروف ہوں، جمعرات کے بعد کر سکوں گا۔ اب بتاؤ پھر سے کیا کھو دیا ہے تم نے؟ وہی لیپ ٹاپ، وہ بھی چارگی سے بولا۔ وہ کیسے نکلواؤں؟ کیا مطلب؟ ابھی تک نکلوایا نہیں ہے؟ وہ کمال آدمی ہو یار تم، 2 گھنٹے پہلے رپورٹ دی تھی تمہیں۔ اپنے 4-5 سیکیورٹی کے بندے لے کر جاتے، ان کے گھر میں گھستے اور نکال کر یہ جا وہ جا۔ حالم خدا کے لیے سمجھو۔ مولیا نے اپنے بال نوچنا چاہتا تھا۔ ہم کارپوریٹ سیکٹر کے لوگ ہیں، گنڈے بدماش نہیں ہیں جتنے اچھے ہمارے سیکیورٹی آفیسرز ہیں۔ اس سے کہیں اچھے لوگ تنگو کامل کے پاس ہوں گے۔ وہ تنگو کامل ہے، ایک امیر اور طاقتور آدمی۔ نہ ہوتا تب بھی ہم یہ نہیں کر سکتے، کیونکہ لیپ ٹاپ انور صاحب کی لاپرواہی سے کھویا ہے۔ ہم باس کو بتائے بغیر اس کو واپس حاصل کرنا چاہتے ہیں، کل صبح سے پہلے۔ دیکھو
اگر تو تمہیں یہ غلط فہمی ہے کہ میں تنگو کامل کے گھر جا کر تمہارا لیپ ٹاپ چراؤں گا تو میں یہ نہیں کرنے لگا، سوری۔ حالم چور نہیں ہے، صرف انویسٹیگیٹر ہے، وہ بے رخی سے بولا تھا۔ پھر میں کیا کروں، میری نوکری چلی جائے گی یار۔ مولیا نے بیچارگی سے فوٹو فریمز کو دیکھا۔ آفس بلائنڈ سے چھن کر آتی دھوپ میں وہ مزید چمکنے لگی تھی۔ تیز دھوپ، بے سائبان، اس کا دل بیٹھنے لگا۔ اچھا پھر کسی چور کو ہائر کرو، وہ رات کو چرا لائے گا۔ حالم نے گویا ناک سے مکھی اڑائی۔ میں کاروباری آدمی ہوں، کہاں جانتا ہوں گا ان چور ڈاکوؤں کو۔ تم کچھ کرو پلیز، میں منہ مانگی رقم ادا کروں گا۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ پہلے سے دگنی رقم دو گے؟ مولیا جھٹکے سے سیدھا ہوا، چہرہ کھل اٹھا۔ ہاں بالکل، مگر میں 3 گنا لوں گا۔ مولیا نے فون کو کان سے ہٹا کر گھورا، پھر ضبط کرتے ہوئے دوبارہ کان سے لگایا۔ جو مانگو گے دوں گا۔ پھر ایک کام کرو۔ حالم کا لہجہ اب کے نرم پڑا، جیسے اسے مولیا پہ ترس آ گیا ہو۔ مجھے 2-2.5 گھنٹے دو، میں تنگو کامل کے تمام ملازموں کی پروفائلز تمہیں دے دیتا ہوں، ان کی صلاحیتیں اور ان کی کمزوریاں۔ تم جس ملازم کو بہتر سمجھو، اس کے پاس جا کر اس کو ڈرا دھمکا کے یا پیسے کا لالچ دے کر اس کو خرید لو۔ گھر کا بیدی آسانی سے لیپ ٹاپ نکال کر لا دے گا۔ مولیا کا منہ کھل گیا۔ یہ سب میں کروں گا؟ مطلب کیا تم خود ان ملازموں سے بات نہیں کر سکتے؟ یو نو واٹ مولیا، تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہاری مدد کی جائے۔ اب فون نہ کرنا۔ کھٹ سے فون بند ہو گیا۔ مولیا کا سر گھومنے لگا۔ اس نے دیوانہ وار دوبارہ نمبر ملایا۔ پلیز پلیز حالم، فون اٹھا لو، وہ بآواز بلند دعا کر رہا تھا۔ اگر باس کو معلوم ہو گیا، گن کے ساتھ وہ بھی پس جائے گا، بلکہ وہ تو سڑک پہ آ جائے گا۔ مگر حالم فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ میز پہ رکھے فوٹو فریمز اب دھوپ کی حدت سے چمکنے لگے تھے، جیسے اس کے بیوی بچے سائے سے نکل کر ننگے سر سورج تلے آ کھڑے ہوں۔ اس کا تو گھر بھی کمپنی کا دیا ہوا تھا۔ اس نے غصے اور بے بسی سے پیغام ٹائپ کیا۔ حالم، فون اٹھاؤ ورنہ میں خودکشی کر لوں گا۔ آفس کے دروازے کا لاک کھول کے خودکشی کرنا، ورنہ لاش سے بدبو آنے میں چند دن لگ جائیں گے۔ میں تمہاری منت کرتا ہوں، میں اس کے ملازموں سے خود بات کر لوں گا، صرف مجھے ان کی پروفائلنگ کر دو۔ اس نے جلدی جلدی پیغام لکھا۔ پہلے مجھ سے معذرت کرو، فوراً جواب آیا۔ کیسے؟ ایک کاغذ پہ لکھو، حالم کے ایل کا بہترین اس کام انویسٹیگیٹر ہے، اور میں آئندہ اس سے اختلاف نہیں کروں گا۔